والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام مقبہ محبت کے ساتھ مل کے پڑھیں صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخص جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کے بعد اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجوب مالک بکار فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سرور انبیاء سرخیل زورا جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز محترم سامعین ذی وقار، آج کا عنوان حسن نیت اور اسلام۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے اور ہمیشہ دعا رہی ہے، اللہ کلمات میں حسن عطا فرمائے، تاثیر عطا فرمائے، حق سچ بیان کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا نے بحیثیت مسلمان ہم سب کو نیک عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور برے عمل کو چھوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نیکی کمانے کا اور برائی سے بچنے کا اللہ نے ہمیں جا بجا حکم ارشاد فرمایا ہے، لیکن صرف نیک عمل کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ نیک عمل کے نیک بننے کے لیے اور قابل اجر بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس نیک عمل پر نیت بھی اچھی ہو۔ نیت اور عمل میں ایک خاص تعلق ہے اور اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر نیت اچھی نہ ہو، عمل خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملنا۔ اگر نیت کے اندر خلوص نہ ہو، خالص نیت نہ ہو، تو عمل بڑا بھی انسان کر لے تو اس پر کوئی اجر نہیں ملنا۔ لیکن اگر نیت کے اندر خلوص ہے، نیت اچھی ہے اور عمل بظاہر چھوٹا سا ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر اجر و ثواب عطا فرمانا ہے۔ اس لیے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، اس دین کے اندر بنیادی چیز ہے ہماری نیت۔ کتب حدیث میں سے سب سے معتبر کتب اور ان میں خاص کتاب بخاری شریف اگر آپ اٹھائیں تو امام بخاری نے اپنی بخاری کی جو آغاز کیا، بخاری شریف کے اندر سب سے پہلی حدیث جو امام بخاری لائے، اور اس کے بعد بہت سارے دیگر محدثین نے بھی اپنی کتب کے اندر اس حدیث سے ہی حدیث کی کتاب کا آغاز فرمایا۔ پہلی حدیث جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انما الاعمال بالنیات
حضور نے فرمایا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال کے اندر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم نے عمل کتنے بڑے کیے ہیں، یہ نہیں ہوگا کہ عمل کتنا بڑا عمل کیا ہے تم نے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ عمل کے پیچھے نیت کیا تھی۔ نیت کے اندر للہیت تھی، نیت کے اندر خلوص تھا، نیت کے اندر تمہارے حسن نیت تھا، یا اس کے برعکس معاملہ تھا۔ سو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت جو ہے اس کا بہت زیادہ اعتبار ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوگا۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور نیت بری ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں عمل مقبول نہیں ہوگا۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ گویا یہ جو نیت ہے یہ ہمارے دل کا عمل ہے۔ انسان کے باقی جسمانی اعضاء، ہر اعضاء ایک عمل کرتا ہے۔ انسان کے ہاتھ بھی عمل کرتے ہیں، زبان بھی عمل کرتی ہے، کان بھی، آنکھیں بھی، یہ سارے اعمال عمل کرتے ہیں۔ لیکن ان سب میں جو عمل کے اعتبار سے فضیلت والے اعمال ہیں وہ اس کے عمل ہیں جو بندے کا دل کا عمل ہو۔ اس لیے کہ جتنے جسمانی اعضاء ہیں ان تمام میں دل تمام اعضاء سے بلند درجہ رکھتا ہے۔ دل ایک ایسی جگہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ مومن کا دل عام شے نہیں ہوتا، بلکہ وہ میرا مسکن ہوتا ہے، میری قدرت کا مسکن ہوتا ہے۔ فرمایا میں اگر آسمان اور زمین کے اندر سمانا چاہوں تو نہیں سما سکتا، لیکن بندہ مومن کے دل کے اندر میں ٹھہر جاتا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی جگہ ہے دل۔ اس لیے اعمال کے اندر جو درجے کے اعتبار سے سب سے فضیلت والا عمل ہے، کوالٹی والا اعلیٰ قسم کا عمل ہوگا، وہ عمل ہوگا جس کا تعلق دل کے ساتھ ہوگا۔ تو چونکہ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس لیے نیت انسان کے اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے کہ انسان کی نیت جو ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ جو دل کا عمل ہوتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اذا ہم عبدی بحسنۃ فلم یعملها كتبتها له حسنۃ فإن عملها كتبتها له عشرۃ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ہم عبدی، فرمایا جب میرا کوئی بندہ ارادہ کرتا ہے کسی نیک عمل کا، بندہ کسی نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے، فلم یعملها، لیکن وہ نیک عمل ابھی تک کرتا نہیں ہے، صرف اس کی نیت کرتا ہے، اس کا ارادہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا نہیں ہے، کسی کی وجہ سے نیک عمل رہ جاتا ہے لیکن نیت کر لی، فرمایا کتبتها له حسنۃ، اللہ پاک اس نیک عمل کی نیت کی وجہ سے بھی اسے ایک ثواب عطا فرماتا ہے، اسے نیکی کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ فإن عملها كتبت له عشرۃ حسنات، اور اگر بندہ نیک عمل کی نیت کرے اور نیک عمل کی نیت کرنے کے بعد بندہ وہ نیک عمل کر گزرے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عمل بندہ کرتا ہے، ایک عمل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نیکی کا ثواب عطا نہیں فرماتا، بلکہ ایک کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرما دیتا ہے، 10 نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا کے بارے میں آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم انی لا اجد فی الالواح امۃ، اے اللہ میں اپنی کتاب کے اندر اور باقی صحائف کے اندر ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھتا ہوں جس امت کو تو نے یہ شان عطا کی ہوگی کہ ان میں سے جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرے گا، نیکی کی نیت کرے گا، ابھی نیکی کرے گا نہیں کہ اسے اجر و ثواب عطا کر دیا جائے گا، اور اگر وہ نیکی کر دے گا تو اسے 10 گنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ یہ امت تو میرے پیارے محمد کی امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کو اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اس بات کو ارشاد فرمایا، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔
فرمایا جو کوئی بندہ بھی نیک عمل لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، جو اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لائے گا، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کو ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اللہ ایک کے بدلے میں 10 عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جو بندہ برا عمل لے گا، برا عمل کرے گا، برائی کرے گا، فرمایا اس کو اس کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا، جتنی برائی کرے گا اس برائی جتنا اس کو بدلہ دیا جائے گا، فَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے امت محمدیہ پر کہ نیکی کریں تو نیکی پر 10 گنا اجر ثواب ملتا ہے، اور برائی کریں تو برائی کے بدلے میں ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ مومن کوئی برائی کرنے لگتا ہے، برائی کرنے لگتا ہے، یعنی نیت کرتا ہے، ابھی تک اس کو کرتا نہیں ہے، تو جو فرشتے بیٹھے ہیں لکھنے والے وہ اس کی برائی لکھنے لگتا ہے فرشتہ، تو جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ ابھی تک تو اس نے یہ برا عمل کیا نہیں ہے تو لکھ کیوں رہا ہے؟ لہذا رب نے تو کہا کہ جب تک عمل نہ کرے اس کے عمل کو لکھنا، اس کی برائی کو لکھنا نہیں ہے، لہذا وہ فرشتے کو روک دیتا ہے کہ جب تک یہ عمل نہ کرے برائی پر اس وقت تک اس کی برائی، اس کا گناہ لکھنا نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف بندہ مومن جب نیکی کی نیت کر لیتا ہے، نیک عمل کرنے کی نیت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے تمہارے قلم کیوں خاموش ہیں، کیوں نہیں لکھ رہے؟ میرے بندے نے نیت تو کر لی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ ابھی تک عمل کیا نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے عمل نہیں کیا ہے، نیت تو اچھی کر لی ہے، لہٰذا جب اس نے نیت کر لی ہے تو اس کی نیت پر بھی تو اس کو نیکی کا درجہ جو ہے وہ عطا کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس بندے کی نیت پر بھی اس کی نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ برا عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتہ جو ہے اس ایک برے عمل کا ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔ دوسرا برا عمل کیا تو دوسرا گناہ لکھ دیا، تیسرا برا عمل کیا تو تیسرا گناہ لکھ لیا، 10 برے عمل اس نے کیے، فرشتے نے 10 برائیاں لکھ دی۔ اب وہ بندہ مومن جب کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ بندہ جب نیکی کرے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، بندہ ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو وہ جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے چلو آؤ تو اور میں تبادلہ کر لیں۔ کس چیز کا تبادلہ کر لیں؟ وہ فرشتہ کہتا ہے ایسا ہے کہ تو نے اس کی 10 گناہ لکھے ہیں، تو نے اس کے 10 جو ہے وہ گناہ لکھے ہیں، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جب ایک نیکی کرے تو اس ایک نیکی کے بدلے میں تو اس کے 10 گناہ لکھ دینا۔ لہذا اس نے تو ایک نیکی کر لی ہے تو ایسا کر اس کے 10 گناہ مٹا دے، میں اس کی ایک نیکی نہیں لکھتا تاکہ اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہ ہی باقی نہ رہیں۔ اس طرح جب ایک نیکی کرتا ہے بدلے میں 5 گناہ ہوتے ہیں تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے فرشتہ کہتا ہے ایسا کرتے ہیں میں اس کی 10 کے بجائے 5 نیکیاں لکھ دیتا ہوں اور تو اس کے جو 5 برائیاں لکھی اس کو مٹا دے۔ تو بندہ مومن کے نامہ اعمال سے جو برائیاں ہوتی ہیں، صغیرہ گناہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ کسی اچھے عمل کی وجہ سے، اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ساتھ معاف فرماتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ہم عبدی بحسنۃ فلم یعملها كتبت لها حسنۃ، فرمایا جب بندہ نیکی کی نیت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت پر بھی اسے 10 گنا، اس نیت پر بھی نیکی کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اگر نیت اچھی کر لی جائے اور بندہ کسی وجہ سے وہ نیک عمل نہ کر سکے، نیت اچھی کر لی لیکن نیک عمل کرنے سے رہ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت اچھی ہونے پر بھی اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو اس کے نامہ اعمال تھمائیں گے، فرشتے جب اس بندے کو نامہ اعمال پکڑائیں گے اور وہ بندہ نامہ اعمال کو کھول کر دیکھے گا تو اس کے اندر نیکی لکھی ہوں گی، اس کے اندر حج لکھا ہوگا، اور وہ بندہ دنیا کے اندر اس نے حج کیا نہیں ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ نامہ اعمال میرا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرمائے گا کیوں؟ کہے گا اس لیے کہ میں نے تو ایسا کوئی نیک عمل کیا نہیں ہے، میں نے زندگی میں حج کبھی نہیں کیا، اس کے اندر تو حج لکھا ہے تو یہ کسی اور کا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا یہ حج تیرا ہی ہے، تجھے یاد نہیں ہے کہ جب حاجیوں کے لیے قافلے جاتے تھے تیرے دل کے اندر یہ نیت ہوتی تھی کہ کاش میرے پاس پیسہ ہوتا، میرے پاس روپیہ ہوتا تو میں بھی بیت اللہ کے حج کے لیے جاتا۔ تیری نیت کو دیکھ کے ہم نے تجھے حج کا ثواب عطا فرما دیا تھا، تیرے نامہ اعمال کے اندر حج لکھ دیا گیا۔
لہذا صرف اس نے نیت کی ہوگی خالص نیت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیک نیت پر بھی اسے اجر و ثواب حج والا عطا فرما دے گا۔ تو اگر بندہ نیک عمل کی نیت کر لے، کسی وجہ سے بندے سے وہ نیک عمل رہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس کو اجر و ثواب اس نیک عمل والا عطا فرما دیتا ہے۔ ایک شخص گزرے ہیں بہت بڑے تابعین میں سے اور صلحاء میں سے ہیں، ابن موفق، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کر کے پیسہ اکٹھا کیا، روپیہ اکٹھا کیا، اور میری کوشش یہ تھی اور نیت یہ تھی کہ میں پیسے اکٹھے کر لوں، جب یہ میرے لیے زاد راہ کے طور پہ مال ذخیرہ اکٹھا ہو جائے گا تو میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے جاؤں گا، حج بیت اللہ کے لیے جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں پیسے میرے اکٹھے ہو گئے، اب میرا پروگرام تھا کہ حج کا موسم ہے تو میں بھی کسی قافلے کے ساتھ جو ہے عازم سفر ہو جاؤں، تو میں اپنا جو دلی خواہش تھی، دلی نیت تھی، ارادہ تھا، اس کو پورا کر لوں۔ تو میرے پاس پیسے جڑ چکے تھے، اب میں انتظار کے اندر تھا کہ جیسے ہی کوئی قافلہ جاتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاؤں گا اور حج بیت اللہ کے لیے نکل جاؤں گا۔ کہتے ہیں ایک رات میں سویا تو میری بیوی نے مجھے جو ہے نا اٹھایا، وہ کچھ تکلیف سے تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرو کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے اور کہیں سے گوشت ڈھونڈ کر لاؤ، میرا دل کر رہا ہے بہت زیادہ گوشت کھانے کا اور مجھے ابھی چاہیے۔ کہتے میں نے اس سے کہا کہ رات کے اس پہر گوشت کہاں ملے گا؟ اس نے کہا نہیں مجھے چاہیے گوشت، تم مجھے لے کر دو اس لیے کہ میری طبیعت خراب ہے۔ کہتے میری بیوی حاملہ تھی تو میں نے کہا شاید طبیعت ہے عورت کی تو جا کے ضرور تلاش کریں گے، بہرحال کہتے میں نہ چاہتے ہوئے بھی بازار تو بند ہے، میں نے کہا چلو اڑوس پڑوس میں کسی کے گھر دیکھتا ہوں شاید کہیں مل جائے تو میں لے کر آؤں۔ تو کہتے میں نکلا اپنے محلے کے اندر، میں باہر گلی میں گیا تو وہاں ایک گھر کے اندر سے گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی، تو میں نے دروازہ بجایا اور میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا کہ میری بیوی نے اس طرح خواہش کی ہے گوشت کھانے کی، تو اب دکانیں تو بند ہوں گی، تو مہربانی کریں آپ کے گھر گوشت پکنے کی جو ہے وہ آواز بو آ رہی ہے، تو مجھے تھوڑا سا گوشت میری بیوی کے لیے چاہیے، اگر تم دے دو تو میں صبح دکان کھلتے تو میں دکان سے لے آ کے دے دوں گا۔ کہتے اندر سے جو عورت نکلی اس نے مجھے کہا کہ گوشت تو ہمارے پاس ہے لیکن وہ گوشت تمہارے کھانے کا نہیں ہے، وہ گوشت تمہارے کھانے کا نہیں ہے۔ کہتے میں نے بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گوشت تم پکا بھی رہی ہو، خود تم بھی کھا رہی ہو، تمہارے بچے بھی گھر میں ہیں تو صاف ستھرے بنا رہے ہو گھر والوں کے لیے، اور جب تم استعمال کر سکتے ہو تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا ہم استعمال کر سکتے ہیں تم استعمال نہیں کر سکتے، ہم استعمال کر سکتے ہیں تم استعمال نہیں کر سکتے۔ میں نے بڑا اصرار کیا کہ اچھا اگر ہم استعمال نہیں کر سکتے، تم بھی مسلمان ہو میں بھی مسلمان ہوں، اگر ہم استعمال نہیں کر سکتے اور تم کر سکتے ہو تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم اس گوشت کو کھاؤ ہم نہیں کھا سکتے؟ کیوں نہیں کھا سکتے بھائی مجھے بتاؤ، وضاحت کرو۔ تو کہتے ہیں اس عورت نے نہ چاہتے ہوئے مجھے کہا کہ تم اس لیے استعمال نہیں کر سکتے کہ تمہیں اللہ نے دیا ہے، تمہارے پاس سب کچھ ہے، تمہارے پاس سب کچھ ہے، اور میں بیوہ ہوں اور میرے معصوم بچے ہیں، کتنے دنوں سے ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور میرے بیٹے جو ہے وہ فرمائش کر رہے تھے گوشت کھانے کی، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں بازار سے گوشت خریدتی۔ آج جب سارے لوگ سو گئے تو میں نے دیکھا کہ کسی بندے کا کوئی مردہ جانور کسی نے باہر پھینکا ہوا تھا روڑی پہ، میں رات کو چپکے سے گئی اور اس مردہ جانور کا گوشت میں نے کاٹا اور میں نے وہ ہڈیاں کے اندر ابالا اور اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ میں نے تیار کیا۔ وہ ہمارے لیے تو جائز ہے کہ اضطراری کیفیت ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم غربت کے مارے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے کھانا نہیں ہے، تو میں اپنے بچوں کے لیے تو اس کو تیار کر سکتی ہوں، یہ اضطراری کیفیت ہوتی ہے، شریعت اس کے لیے اجازت دیتی ہے، تمہارے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے اس کی یہ روداد سنی، اس کی داستان سنی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا تو اس بستی کے اندر رہتا ہے کہ تو اتنے پیسے اکٹھے کر کے بیٹھا ہے، اور اسی بستی کے اندر لوگ ایسے بھی بستے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں میں گھر آیا اور میں نے جتنے حج کے لیے پیسے جوڑے تھے سارے اٹھائے اور اس بیوہ کو آگے دے دیے۔ میں نے کہا میں حج پر پھر کبھی چلا جاؤں گا، یہ تمہاری ضرورت ہے، اس لیے کہ رب اس لیے کہلاتا ہے کہ وہ ہمیں روٹی دیتا ہے، رب کی ایک شان یہ ہے کہ وہ ہمیں رزق دیتا ہے، روٹی دینے والے کو رب کہتے ہیں۔ کہا یہ رب کی جو ہے صفت ہے تو میں اس سے محروم نہیں ہونا چاہتا، پہلے تم اپنا کھانا پورا کرو، تمہارا خوراک پوری ہو، جب مجھے دے گا تو میں پھر کبھی حج پر چلا جاؤں۔ اب ابن موفق کہتے ہیں میں نے وہ حج کے لیے پیسے دے دیے، حج کے جو پیسے تھے وہ اس عورت کو میں نے دے دیے اور میں گھر واپس آ گیا۔ قافلے حج کے لیے چلے گئے، جب قافلے حج کر کے واپس لوٹے تو کہا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حج سے جتنے بھی لوگ آتے ہمارے علاقے سے جتنے حجاج حج پر گئے تھے، جب وہ واپس آئے تو لوگ میرے گھر کے اندر آ کے مجھے حج کی مبارکباد دینے لگے، کہیں تجھے اللہ تعالیٰ حج قبول کرے، تجھے مبارک، اللہ نے تیرا حج قبول کیا، تو حج پر گیا۔ کہتے میرے پاس لوگ ہیں تو میں بڑا حیران ہوں کہ میں تو گھر ہوں، میں تو گیا نہیں ہوں، تم کیسے مجھے مبارکبادی دے رہے؟ لوگ آتے، ایک جاتا پھر دوسرا آ جاتا، تیسرا آ جاتا، لوگ مبارکباد دے رہے۔
کہتے میں بڑا پریشان، رات کے ٹائم میں گھر کے اندر بیٹھا تھا اس سوچ کے اندر کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے کہ لوگ جو ہے مجھے مبارک دینے کے لیے آ گئے ہیں۔ کہتے رات عشاء کے وقت میں گھر کے اندر بیٹھا تھا، ایک اللہ کا نیک بندہ جو ہے نا آ کے میرے دروازے پر دستک دیتا ہے اور میرا نام اس نے پوچھا، میں نے کہا میں ہی ابن موافق ہوں، تو کہا تجھے مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے حج کو قبول کیا ہے، تجھے حج کا جو ہے اجر و ثواب عطا فرمایا ہے، اور کہا یار تو کتنا خوش قسمت ہے کہ صرف اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا بلکہ تیرے حج کی وجہ سے اللہ پاک نے باقی سارے حاجیوں کا حج بھی قبول کیا ہے۔ تو میں نے اس سے معذرہ پوچھا کہ میں تو حج پر گیا نہیں ہوں، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ تو اس شخص نے مجھے بتایا کہ میں بیت اللہ کے حج کے لیے گیا تھا، وہاں جب میں نے ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک کی صدا لگائی تو مجھے آواز آئی لا لبیک لکم، لا لبیک لکم، تم میں سے کسی کا حج قبول نہیں ہے، لا لبیک لکم، تمہارا حج کسی کا بھی مقبول نہیں ہے۔ تو کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ کیا وجہ ہے ہمارے حج مقبول نہیں ہے؟ پھر کہتے میں لبیک کی صدائیں لگاتا رہا، پھر دوسرے دن میں نے جب لبیک کی صدائیں لگائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ میں نے صرف 6 بندوں کی وجہ سے حج کو جو ہے نا سب حاجیوں کے حج کو میں نے قبول کر لیا ہے، 6 بندوں کی وجہ سے۔ ان 6 بندوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نام بھی بتائے، تو میں نے وہ نام یاد رکھے کہ میں جب واپس جاؤں گا تو ان کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ ان 6 بندوں میں سے ایک بندہ تو تھا، اور فرمایا مجھے اللہ پاک نے یہ بشارت بتائی اور یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 6 بندوں کی شکل کے فرشتے بنا دیے ہیں جو قیامت تک ان کی طرف سے بیت اللہ کا حج کرتے رہیں گے۔ ان کی نیت کے اندر اتنا خلوص تھا، ان کی نیت کے اندر اتنا وزن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اچھی نیت کی وجہ سے اگرچہ بظاہر انہوں نے بیت اللہ کا حج نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حاجی بھی بنا رہا ہے، اور ان کے حج کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ باقی حاجوں کے حج کو بھی قبول فرما رہا۔ تو اس لیے جو نیت ہے اس کا اسلام کے اندر بہت کلیدی کردار ہے۔ ہمارے عمل کے پیچھے نیت کتنی اچھی ہے، نیت کا جذبہ کیا ہے، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الى 700 حسنۃ او کما قال۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم یعنی بندہ مومن کا ہر عمل وہ جو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر نیکی پر اسے 16 سے لے کے 766 درجے تک نیکی عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک نیکی کے بدلے میں کسی کو 16 نیکی ہے تو پھر اس طرح بڑھاتا جاتا ہے اور 766 نیکیوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک بندے نے ایک نیکی کی، ایک عمل کیا نیک، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 16 نیکیوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بندے نے ایک نیکی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نیکی پر اسے 66 نیکیوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بندے نے ایک نیکی کی، اللہ پاک اس ایک نیکی پر اسے 70 عطا فرما دیتے ہیں نیکیوں کا ثواب۔ ایک نے ایک نیکی کی، اسے 100 کا ثواب مل گیا۔ ایک بندے نے ایک ہی نیکی کی لیکن اس ایک نیکی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 700 سے بڑھا کر ثواب عطا فرما رہا ہے۔ بھئی نیکی تو ایک ہے، بندے کرنے والے نیکی عمل ایک ہی طرح کا لوگوں نے کیا۔ 5 بندے ہیں، 5 نے روزہ رکھا، یہ 5 بندے ہیں، 5 نے صدقہ خیرات کیا، لیکن ایک کو صدقہ خیرات پر جو ہے وہ 16 نیکی ملی، ایک کو 70 ملی، ایک کو 100 ملی، ایک کو 400 ملی، ایک کو 700 تک پہنچ گئی۔ ایک ہی نیکی ہے لیکن درجہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، کسی کا کم ہو رہا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ درجہ کسی کا کم ہو جاتا ہے اور کسی کا بڑھ جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی کے کم اور زیادہ ہونے میں جو اصل وجہ ہے وہ اصل وجہ ہے اسلام کا، جو انسان کا حسن نیت ہوتا ہے۔ انسان کی نیکی کے عمل کے پیچھے نیت کا جذبہ کتنا اچھا ہے، نیت جتنی خالص ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو نیت ہوتی ہے یہ ہمارے اعمال کے لیے ایک روشنی کا چراغ ہوتی ہے۔ روشنی کا چراغ ہے کہ جب بندہ عمل کرتا ہے تو اس چراغ کی روشنی جتنی اعلیٰ ہوتی ہے اس کا عمل اتنا جگمگا کے لوگوں کے سامنے نظر آتا ہے، اتنا عمل جو ہے وہ جگمگاتا ہے اور اتنا نکھرتا جاتا ہے۔ جس نے نیت کے مثلا جس کی نیت چراغ کی مانند ہے کہ چراغ کی لو کم ہوتی ہے تو وہ جب عمل کرے گا تو اس کا عمل اتنا زیادہ نکھرے گا نہیں، اتنا زیادہ جگمگائے گا نہیں۔ جس کے پاس نیت ہے اور نیت کا چراغ نہیں ہے، جس نے نیت کا بلب روشن کر دیا ہے
50 وارڈ کا 100 وارڈ کا، تو اس کی جو عمل کا حسن ہوگا وہ لوگوں کے سامنے نکھر کر آئے گا اور زیادہ جگمگاہٹ ہوگی۔ اور جس نے جو ہے 500 وارڈ کا بلب لگا دیا نیت کا، اس کو مزید جو ہے وہ نکھار دے گا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ آپ بازار کے اندر جائیں دکانداروں کے پاس، اب ایک دکاندار جس نے اپنی دکان کے اندر جو ہے وہ برتن رکھے ہیں یا کپڑا رکھا ہے، کوئی بھی چیز جس طرح دکاندار سیل کر رہے ہوتے ہیں، آپ جائیں دکانوں میں تو آج کل دکانداروں نے اپنی دکانوں کے اندر بڑے ہیوی قسم کے بلب لگائے ہوتے ہیں۔ وہ پہلے بند رکھتے ہیں، جب کوئی گاہک اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو روشن کر دیتے ہیں۔ روشن کیوں کرتے ہیں کہ وہ بلب تیز ہوتا ہے تو اس کی تیز روشنی جب چیزوں پر پڑتی ہے وہ چیزیں بڑی اجلی اجلی اور صاف ستھری اور نکھری نکھری نظر آتی ہیں، بڑی واضح اور بڑی جگمگاہٹ نظر آتی ہے، اور بندہ جو ہے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ بلا تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے، جب بندہ عمل کرتا ہے تو عمل کے پیچھے اصل جو قوت ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، جو روشنی ہوتی ہے، وہ نیت کی ہوتی ہے۔ نیت کتنی خالص ہے، نیت کا نور کتنا اعلیٰ ہے، جتنا نیت کے اندر خلوص ہوگا اس کے نور کے اندر اضافہ ہوگا، جتنا خالصیت ہوگی اس کے نور کے اندر برکت ہوگی، قوت ہوگی، اور جتنی قوت کی لائٹ پڑے گی، جتنی قوت کا نور اور روشنی پھیلے گی، اتنی قوت سے وہ عمل جو ہے وہ زیادہ بلند ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ لہذا جس کی نیت کا جو ہے وہ چراغ کم لو کا ہوگا، اس کا جو نیک عمل کا بدلہ ہوگا وہ بھی کم درجے کا ہوگا، اور جس کا اعلیٰ درجے کا چراغ ہوگا، نیت کے اندر خلوص اعلیٰ قسم کا ہوگا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے وہ اجر و ثواب بھی بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ وعمل المنافق خیر من نیتہ۔ حضور نے فرمایا بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے۔ منافق بندہ اس کا عمل نیت سے بہتر ہوتا ہے، لیکن مومن جو ہے اس کی نیت عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ منافق کا عمل نیت سے بہتر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ منافق عمل تو کرتا ہے اور اس کی ساری توجہ عمل پر ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ اس کے ذہن کے اندر صرف یہ ہوتا ہے کہ میں ایسا عمل کروں تو لوگ مجھے دیکھ کے واہ واہ کریں، میں عمل کروں تو لوگ مجھے حاجی کہیں، میں عمل کروں تو لوگ مجھے غازی کہیں، میں عمل کروں تو لوگ مجھے کہیں کہ بڑا ہی دیندار ہے، میں عمل کروں تو لوگوں کے اندر میری واہ واہ ہو جائے، میری چودراہٹ لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ دھاک بیٹھ جائے۔ اس کا سارا جو عمل پر زور اس لیے ہوتا ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے، لہٰذا اس کی نیت کے اندر کھوٹ ہوتا ہے لیکن عمل پر توجہ دیتا ہے۔ اور جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کی نیت خالص ہوتی ہے، وہ بے شک 50 روپے اللہ کے گھر میں اللہ کے راستے کے اندر دیتا ہے، اس کے پاس لاکھوں نہیں ہوتے، لیکن اس کے من کے اندر صرف ایک بات ہوتی ہے کہ یہ 50 اللہ میرے قبول کر لے کسی طرح، تاکہ میری بخشش اور میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وہ چھپا چھپا کے دے رہا ہوتا ہے کہ چلے میں اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہوں تو کسی کو دکھانے کی ضرورت ہی کیا ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہوں تو اس پر واہ واہ کرنے کی بات ہی کیا ہے، میں نے یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو لوگوں کو دکھاوا کیا، وہ چھپ چھپ کے کرتا ہے۔ عمل بے شک اس کا تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس کی نیت جو ہے وہ تگڑی ہوتی ہے، عمل سے زیادہ اس کی نیت کا جو خلوص ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کے خلوص کی وجہ سے اسے زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر نیت اچھی نہ ہو، بظاہر عمل جتنا تگڑا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ حج نماز پڑھنا کتنا بڑا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب ملتا ہے، اس کو اللہ نے معراج المؤمنین کہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی قربتیں ملتی ہیں، اللہ اس کی وجہ سے بندے کو گناہوں سے دور کر دیتا ہے، فحاشی اور عریانی سے بندہ بچ جاتا ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن کہہ رہا ہے فوائل للمصلین، افسوس ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کون سے نماز پڑھنے والے؟ بھی نماز تو وہ پڑھ رہے ہیں، پھر نماز پڑھنے پر ان پر افسوس کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بظاہر عمل نیک کر رہے تھے لیکن ان کی نیت کے اندر خلوص نہیں تھا۔ کیا تھا؟ الذین هم یراؤون، وہ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن نمازیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھ رہے، ان کی نیت کے اندر لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ مجھے کہیں کہ اچھا نمازی ہے، ماشاءاللہ بڑا پکا نمازی ہے، یہ 5 وقت کے لیے نماز کے لیے جاتا ہے۔ تو فرمایا چونکہ وہ نمازیں صرف بندوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، فوائل للمصلین، ان کی نمازوں کے لیے افسوس ہے کہ وہ لوگ صرف نمازیں اللہ کے لیے نہیں بلکہ بندوں کے لیے پڑھتے ہیں۔ سارے پر اکٹھے ہو گئے تو میں کام گل کروں، امام صاحب نے جگہ اتنے خوش ہے بچے پڑھتے ہیں یا طبیعت ہوتی ہے، اپنی مرضی نال کو 5 دے 20 دے 15 تو گھٹ نہیں دے، 300 روپیہ کتنے میں محمد بوٹے 5 آ کے 300 دوسری بچی 300 ہے،
300 تو ਘੱਟ ਨਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋ 1000 ਦੇ 2 ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ 1000 ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਬਲਾਦਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵਧਾਣਾ ਘਟਾਣਾ ਤੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੋ ਆਖੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ جو نام متعزہ تو نیت انسان کی جو ہے وہ کسی بھی اچھے کام کے پیچھے نیت کیا ہے، آپ کی نیت کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ اس عمل کے اندر اپنی نیت کا خلوص کتنا لے کر آئے ہیں۔ اگر نیت انسان کی اچھی نہیں ہے، بظاہر وہ کتنا ہی اچھا عمل کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شہید پیش کیا جائے گا، ایک قرآن کا قاری اور عالم ہوگا اور ایک سخی بندہ ہوگا، انہیں پیش کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا ان تینوں سے کہ تم نے میرے لیے کیا عمل کیا ہے، کیا لے کر آئے ہو؟ جو شہید ہوگا وہ کہے گا باری تعالیٰ میں اس سے بڑا عمل کیا پیش کرتا کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اپنی جان کا نذرانہ آپ کی بارگاہ میں لے کر آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو نے جان تو دی ہے لیکن میری رضا کے لیے نہیں تھی، تیرا مقصود یہ تھا کہ اگر میں وہاں سے جیت کر آ گیا تو مجھے مال و غنیمت مل جائے گا، میں غازی ہو جاؤں گا اور میری واہ واہ ہو جائے گی، لہذا تیری نیت کے اندر خلوص نہیں تھا، میری رضا نہیں تھی، وہ تجھے دنیا کے اندر مل چکا ہے، اب تمہیں اس کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ پھر سخی سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا ہے میرے لیے، تو وہ کہے گا کہ تو نے مجھے مال دیا اور میں تیری رضا کے لیے مال کو خرچ کرتا رہا، تو نے مجھے مال دیا، میں تیری رضا کے لیے مال خرچ کرتا رہا اور تیرے نام پر میں مال لٹاتا رہا، غریبوں میں، فقراء میں، محتاجوں میں میں نے بڑا خرچ کیا، ان پر بڑا جو ہے نا پیسہ خرچ کیا، ان کو بڑے کھانے کھلائے، بڑے سوٹ لے کر دیے، بڑی بھی ہیلپ کی میرے دنیا میں۔ اللہ فرمائے گا یہ سارے عمل تو کرتا رہا ہے لیکن یہ سارے کے سارے عمل کرنے کے پیچھے صرف دکھاوا تھا اور یہ تیرا مقصود تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے کہیں کہ بابا بڑا خرچ کرتا ہے، اللہ کے نام پر بڑا دیتا ہے، تیرا مقصود میری رضا تو نہیں تھی، تیرا مقصود تو لوگوں کو دکھاوا تھا کہ لوگ تیری واہ واہ کریں، لہٰذا دنیا کے اندر لوگوں نے تیری بڑی واہ واہ کر لی ہے، تجھے اس کا جو تو چاہتا تھا وہ صلہ دنیا کے اندر ہی مل چکا ہے، اب تیرا کوئی حصہ اس کے اندر نہیں ہے۔ پھر وہ عالم اور قاری جو ہے اس کو بلایا جائے گا کہ تو قرآن بڑا خوبصورت پڑھتا تھا، بتا میرے لیے کیا لایا ہے؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں ساری زندگی جو ہے وہ تیرے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، لوگوں کے اندر محافل کے اندر تیرے دین کی تبلیغ کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا وہ ساری کی ساری چیزیں تو کرتا رہا لیکن اس کے پیچھے تیرا مقصد میری رضا تو نہیں تھا، تیرا مقصد تو تھا کہ لوگوں پر تیرا دھاگ بیٹھ جائے، لوگ تجھے کہیں کہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، بڑا اچھا قاری ہے، تیرا نام گونجے، لوگ تیرے انٹرویو لینے کے لیے آئیں، لوگوں کے اندر تیری بلے بلی ہو جائے۔ وہ دنیا کے اندر لوگوں نے تیرے نعرے لگا دیے ہیں کہ جو لوگوں نے دنیا کے اندر مان لیا تھا، لہذا جو تو چاہتا تھا وہ دنیا کے اندر مجھے مل چکا ہے، اب تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ تینوں اتنے بڑے جو ہے عمل ہیں، قرآن کی تلاوت، رب کے دین کی تبلیغ، شہادت اور سخاوت، لیکن یہ سارے کے سارے بڑے اعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں نہیں بلائے گا اور ان پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ ان کی نیت کے اندر خالصیت نہیں ہوگی، نیت کے اندر جو ہے وہ نیکی والا اور اچھائی والا اور اللہ کی رضا والا جو ہے وہ عمل نیت کے اندر اس کا فقدان ہوگا۔ جب نیت کے اندر اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، نیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت مقصود نہ ہو تو پھر بندہ بڑے عمل بھی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر انسان کو جو ثواب عطا نہیں فرماتے۔ لہذا جب بھی کوئی عمل کرے اس کے اندر اپنی نیت کو خالص کریں، اپنی نیت کو خالص کریں، اس لیے کہ اگر ہم سارا رمضان کے باقی بڑے دنوں کے اندر نیک عمل کرتے رہیں اور اس کے اندر نیت ہی خالص نہ کر سکیں، نیک عمل کرتے رہیں اور نیت ہی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی نہ کر سکیں، اس کی نیت ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کی نہ کر سکیں، تو بظاہر سارے اعمال ہم کر لیں، اس پر دنیا کے اعتبار سے تو ہمیں کچھ نہ کچھ لوگوں کے اعتبار سے فائدہ ہو جائے گا، آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملنا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بندے کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، اس نے نیت کیسی کی ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا اس پر ثمر ملے گا۔ ایک اچھا عمل علماء فرماتے ہیں اچھا عمل اگر انسان کرے، نیکی والا عمل کرے تو اس کے اندر ایک ہی نیت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا، نیت ایک ہو یا اچھی نیت ہو اور کئی بہت ساری اچھی نیتیں، ایک عمل کے اندر بہت ساری اچھی نیتیں کر لیں تو اس پر بھی بہت زیادہ اجر و ثواب مل جائے گا۔ لیکن ایک عمل بندہ کرے
اور ایک عمل کے اندر ایک نیت اچھی ہے اور دوسری نیت